خواتین و حضرات، اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ سب کے سامنے ایک انتہائی افسوسناک اور تشویشناک واقعے پر بات کرنا ہے۔ 3 روز قبل پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے صوبائی صدر جناب داؤد شاہ کاکڑ اور میرے اوپر ایک بزدلانہ اور جان لیوا حملہ کیا گیا، جس میں ہم شدید زخمی ہوئے۔ داؤد شاہ صاحب اب تک اسپتال میں زیر علاج ہیں اور تشویشناک حالت میں ہیں۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ داؤد شاہ صاحب پر حملے کی خبر کو ابتدا میں ہم نے جان بوجھ کر عام نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم واقعے کو چھپانا چاہتے تھے، بلکہ ہمیں شدید خدشہ تھا کہ یہ بزدل اور ظالم عناصر داؤد شاہ صاحب کو اسپتال میں بھی نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ان کی جان کو شدید خطرات لاحق تھا اور اسی لیے ہم نے ابتدا میں مکمل رازداری کے ساتھ ان کا علاج کروایا۔ ہم اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ داؤد شاہ صاحب کو مکمل اور مؤثر سیکورٹی فراہم کی جائے، کیونکہ حملہ آور ابھی بھی آزاد ہیں اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ داؤد شاہ صاحب پر اس سے قبل بھی متعدد بار حملوں کی کوشش کی گئی، لیکن افسوس کہ آج تک کسی واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات نہ ہو سکیں اور نہ ہی کسی کو سزا دی گئی۔ داؤد شاہ صاحب کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ عمران خان کا سچا سپاہی ہے۔ وہ ہمیشہ حق، انصاف، جمہوری اقدار، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ وہ بلوچستان کے عوام کے مسائل کو بے باکی سے اٹھاتے ہیں اور یہی سچ بولنا کچھ عناصر کو برداشت نہیں ہوتا۔ ہم حکومت بلوچستان، وفاقی حکومت اور تمام متعلقہ اداروں سے، عدلیہ سے درج ذیل مطالبات کرتے ہیں۔ داؤد شاہ پر حملے میں ملوث افراد کو فی الفور گرفتار کیا جائے، پس پردہ عناصر کو بے نقاب کیا جائے۔ داؤد شاہ صاحب اور پارٹی قیادت کو فوری طور پر سیکورٹی فراہم کیا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ بلوچستان میں سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف بڑھتے ہوئے حملوں اور دباؤ کی مکمل فہرست تیار کی جائے اور ان کے خلاف ایک جامع پالیسی بنائی جائے۔ سیاسی انتقام اور آزادی اظہار پر قدغن کے تمام حربے بند کیے جائیں، کیونکہ یہ جمہوریت اور آئین کے منافی ہیں۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن اگر انصاف نہ ملا تو ہم قانونی، جمہوری اور عوامی دائرے میں رہتے ہوئے بھرپور احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ آخر میں ہم میڈیا، سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے تمام اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر آواز بلند کریں، کیونکہ یہ صرف فرد پر حملہ نہیں، یہ جمہوریت، حق رائے دہی اور آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے۔ ان حملوں سے یا اس قسم کے حرکت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمران خان کے جو سپاہی ہیں وہ ڈر جائیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ ہم خان صاحب کی رہائی تک پارٹی کے جو بھی پالیسی ہوگا اس پر کام کرتے رہیں گے اور بڑھ چڑھ کر کرتے رہیں گے۔ جس طرح ہمارے اوپر حملہ کیا گیا، ہمارے ساتھ ہمارے عینی شاہدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح جو ہے ہمیں ایک ویرانے کی جگہ پر ہٹ کیا گیا، خاص کر گاڑی کو ٹینکی کی سائڈ سے ہٹ کیا گیا کہ خدا نہ خواستہ ٹینکی لیک ہوتا یا گاڑی میں آگ لگ جاتی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا زور ہوتا ہے۔ بس اللہ کا کرم ہوا۔ زیادہ میں جنو خان خلجی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بریفنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب میڈیا والوں کا شکریہ۔ جس طرح ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکریٹری جہانگیر رند صاحب نے آپ کو جو یوب جاتے ہوئے داؤد شاہ کاکڑ، جہانگیر رند اور ہمارے کابینہ کے جو دوسرے عمائدین تھے، کارواں کے شکل میں یوب جا رہے تھے، ایک جان لیوا حملہ جو ان کے اوپر ہوا، جو ان کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا اور موجودہ طور پہ اللہ پاک نے ان کو بچایا۔ جہانگیر رند تو زخمی ہے، مگر داؤد شاہ کاکڑ صاحب وہ بہت شدید زخمی ہے۔ اس کے سر پہ چوٹ شدید آئی ہے، سی ٹی اسکین وغیرہ کروایا اس کا، تو اس کو ہم لوگوں نے ابھی کراچی شفٹ کرنا ہے۔ 9 فریکچر صرف پاؤں میں اس کو ہوئے، اس کا جو ایلبو فریکچر ہوئے، باقی سارے جسم جو ہے نا شدید جو ہے نا سخت حالات میں جو ہے نا اس کو شدید زخمی کیا گیا ہے۔
اعلیٰ دل سے یہ درخواست ہے کہ خدا را اس طرح کے واقعات جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز کے اوپر، صوبائی لیڈرز کے اوپر، خان صاحب کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہے، اس کا سدباب کیا جائے. داؤد شاہ کاکڑ کوئی پچھلے 4 مہینے سے اس کو شدید ذہنی کیفیت میں جو ہے نا اس کو اذیتیں دے کے مختلف طریقے سے اس کو جو ہے نا ٹارچر کرنا، فون کے ذریعے مختلف طریقوں سے جو ہے نا اس کو اذیت دینا، اس کو دھمکانا، FIR، دوست دھمکیاں، یہ سب واقعات اس کے ساتھ اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں جو ہے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ ہوئے. مگر ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ خان صاحب جو نڈر لیڈر ہیں، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کا جو صوبائی صدر وہ بھی اسی طرح نڈر لیڈر ہے. نہ خان صاحب جھکنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے، نہ وہ ڈرے گا، نہ اٹ کرنے سے، قاتلانہ حملے سے، دھمکیوں سے، FIR سے، جو بھی جس طرح بھی ہتھکنڈے استعمال کرنا چاہتے وہ کریں. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، پاکستان کے آئین دائرے میں رہتے ہوئے جو خان صاحب اور پاکستان کے جتنے بھی ٹائیگرز ہیں بلوچستان کے، وہ اپنا حقیقی آزادی کا جو کاروان ہے، خان صاحب نے جو جھنڈا لہرائے ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالی عمل کر جائیں گے. رولز آف لا کی جو بات ہے، عدلیہ کی آزادی کی بات ہے، یہ پیکا ایکٹ کے تحت جس طرح ہمارے میڈیا کے لوگوں کو پھنسانا، اس کو جو ہے نا روکنا، حق آزادی رائے کو روکنا، یہ سارے جتنی بھی مسئلے ہیں جو بلوچستان کے اندر جو رولز، جو سیکورٹی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، نہ ایک بندہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ جا سکتا ہے، جو پورے پاکستان میں معاشی مسائل ہیں ان سب کی ایک یاد ہے وہ عمران خان، قیدی نمبر 804. تو انشاءاللہ قیدی نمبر 804 نکلے گا اور ہمارے جو لیڈرز ہیں بلوچستان کے اندر ہمارے اوپر جو FIRs ہو رہی ہیں، جس طرح قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، یہ دوست دھمکیاں، فون کے ذریعے ٹارچر کرنا، دھمکیاں دینا، خدا را یہ بند کیا جائے. اس طرح ادکنڈوں سے ہم کبھی بھی انشاءاللہ نہیں رکیں گے. باقی ہمارے جب یہ کارواں جا رہا تھا تو کارواں کے اندر جو باقی گاڑیاں تھی، جو اس کی بالکل بیک سائڈ پہ جو مقصد وہ کارواں کے اندر سردار حبیب صاحب، نور خان چکزی صاحب جو ان کو جو ہے نا فالو اپ کر رہے تھے، کارواں کے انجامداری تھے، تو وہ آپ کو جو انشاءاللہ آئی وٹنس کے طور پہ جو حقیقی اور جزیات ہیں، جو معلومات ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ وہ شیئر کریں گے. سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی ٹائم نکال کے وقت دیا. میں اور میرے ساتھ ہمارے ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے سینئر پریزیڈنٹ نور خان چکزی صاحب تھے، اور میں خود ڈسٹرکٹ کوئٹہ کا سینئر پریزیڈنٹ ہوں، اور فضل بڑے صاحب ہم دوست جا رہے تھے. ان کے ساتھ ہمارے جو صوبائی صدر صاحب ہیں اور جنرل سیکرٹری ان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو 2 گاڑیاں ہمارے آگے جا رہی تھی، پہلے ان کی گاڑی تھی، پچھلے ہم ان کی جا رہے تھے. تو ایک کارواں کی شکل میں ہم زوم جانا تھے کنوینشن میں شرکت کے لیے. تو ہم یہاں سے کوئٹہ سے نکلے 9:30 بجے. تو ہم لوگ جا رہے تھے اپنے ایک لمٹ میں. حالانکہ یہ بات بھی کچھ دوست سے تاثر دے رہے ہیں کہ شاید اوور اسپیڈ سے یہ واقعہ پیش آیا ہو. ہم خود اس واقعے کے اس جگہ کے شامل کروا ہیں. تو جیسے ہم خانوزی کراس کر چکے تو وہاں پہ ہلکی کی بارش شروع ہوئی. تو میرے دوست سے کہا، میں نے کہا گاڑی اسپیڈ تھوڑا سا کم کر لیں، کیونکہ جیسے بارش ہوتی ہے تو اس ٹائم اسپیڈ جو زیادہ ہوتی ہے تو گاڑی سلپ کر جاتی ہے. تو انہوں نے کہا پیسہ پیس کرتے ہیں. اسی دوران جیسے ہم خانوزی کراس کر کے جہاں پہ ضلع پشین ختم ہوتا ہے، وہاں پہ 2 ڈالے بلیک پیپر کے ہمیں اتنی اسپیڈ سے کراس کر چکے. تو میں نے نور خان چکزی صاحب کو کہا کہ اتنی اسپیڈ میں کیسے ڈرائیو کر رہے ہیں اس موسم میں امرتسر میں. تو جو کہ ہماری GS صاحب کی گاڑی 4 سے 5 منٹ کے فاصلے پہ تھی. تو جیسے ہم پہاڑی کی سلسلہ کراس کر کے اترائی پہ ہم کام میں طرزے اترے تو ہمارے بیچ میں 3 سے 4-5 منٹ کی فاصلہ تھا. تو جیسے ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ہمیں وہ ڈالے تو نظر نہیں آئے، لیکن جس پوزیشن میں ہمارے صوبائی صدر صاحب اور ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب اور گاڑی جس پوزیشن میں ہمیں نظر آئی تو وہ ایک قیامت خیز منظر ہم نے دیکھا. وہ اس پوزیشن میں نظر آئی کہ بہت ہی ایک ٹیکنیکل طریقے سے، ایک ایسے طریقے سے تاکہ کل شواہد نہ ملے، کوئی اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکے کہ کس طریقے سے اس گاڑی کو پیچھے سے، خاص کر اس ایریے میں جہاں پہ فیول ٹینک ہے، اس کو ہٹ کی گئی ہے. اور گاڑی وہاں پہ جو گری ہے تو اس کی وہ پوزیشن تھی کہ ہم نے اپنے ان حضرات کو پچھلے شیشے سے نکالا جو کہ دروازے کھولنے کے قابل نہیں تھے. اس کی ویڈیو ہمارے پاس ہے، پکچر ہمارے پاس ہے. اور وہاں پہ جو ہے اس کا فیول ٹینک لیک کر چکا تھا. داؤد شاہ صاحب کے پاؤں میں سیٹ کے راڈ گھسے ہوئے تھے. ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے راڈ نکالے. وہ منظر ہم کبھی نہیں بھولیں گے. جو خون ان کا بہا گیا ہے خان صاحب کی تحریر میں، وہ انشاءاللہ وہ خون رہے گا نہیں جائے گا. تو اس
पोजीशन में उनको निकाला, हलाला करके हमने हिम्मत से मुजाहरा किया। मेरे साथ मेरे जो दिलेर दोस्त हमारे सीनियर वेटरन डिस्ट्रिक्ट क्वेटा नूर खान चकजी साहब थे, ये उनके हौसले हैं, हमारे दोस्तों के हौसले हैं कि जिस तरीके से हमने इन अपने ये साहब को सदर साहब को हमने निकाला गाड़ी से, खुदा न खास अगर ताखिर हो जाती है, गाड़ी में आग लग जाती, असल में साजिश तो यही थी कि आग लग जाए और कोई उनको निकाल न सके। दूसरी गुजारिश है कि जिस एरिया पे इस गाड़ी को हिट किया गया वहाँ पे सिग्नल भी काफ़ी डाउन थे और वहाँ पे फायर ब्रिगेड या जो हमला होता है कोई भी रिसीव करने के लिए उनका फासला भी काफ़ी हमसे दूर था। तो फिर हमने अपने आप मुशावरत करके मैंने और हमारे जो नूर खान जगदीश साहब ने, हमने वहाँ से उनको उठा के दूसरी गाड़ी में डाल के हम पहले उनको लेके आ गए खानौजी। वहाँ पे आधी चकमिनट के बाद हमने वहाँ पे जो माहौल खानौजी में देखा तो हमें वो माहौल सही नहीं लगा। हमने गुजारिश की खानौजी की इंतजामिया से, हमारे वर्कर वहाँ पे पहुँचे, डॉक्टरों से हमने रिक्वेस्ट की कि हमें फौरी तौर पर एम्बुलेंस दिया जाए और हम यहाँ से निकालना मुनासिब समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों ने जिस तरीके से लोगों का आउटपुट देखा तो हम समझते थे कि यहाँ भी हमें खतरा लाक है। फिर वहाँ से जो है ना अल्लाह का नाम लेके हम ट्रामा सेंटर पहुँचे और यहाँ पे कसीर तादाद हमारी जो है ना हमारे डिवीजन के जो सर साहब नूर खान जगदीश साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट क्वेटा के ज़ैनुद्दीन खिलजी साहब, जितनी भी मेरे इदारा मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमारे पहुँचने से पहले यहाँ पे पहुँचे हुए थे। यहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद हमने उसको लेके गए सिटी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जैसे नूर साहब ने कहा कि वो अभी उनको अभी भी खतरा लाक है। तो खुदा हम चाहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम एक पुरअमन कौम है, पुरअमन पार्टी हमारी, हम नहीं चाहते इस तरह के जुल्म सितम। कब तक इस तरह डालों से हमें धकेला जाएगा, कब तक इस तरह जो है डालों से हमें उठाया जाएगा। हम खुद विटनेस है वहाँ के उस माहौल का। अल्लाह ने उनकी जान बचे, अल्लाह ने नई जिंदगी दी दाऊद शाह काकड़ साहब को और हमारे जीएस साहब को, हमारे दूसरे दोस्त उनके भी हाथ फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन प्रेस के सामने हमने चीज़ें इस दिन तक इसलिए रखी ताकि हम उसमें मुनज़्ज़म तरीके से अपना जो है एक मतली बनाएं, ताकि फिर आपको आगाही दे कि हमारे साथ जो जुल्म सितम हो रहे हैं, खुदा इस जुल्म सितम को बंद किया जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक से क्या पढ़ा जाए, आपको क्या जज की तरफ जाएंगे, अदालत जाएंगे? अगर अदालत गए तो आप कह रहे थे कि का आंसर नहीं है, कोई और आंसर है, तो आप उनके पास सबूत है क्या पता पेश कर? असल में जिस तरह ये इसकी गाड़ी को दौशा काकड़ और जहांगीर की गाड़ी को हिट किया गया, पीछे से जिस तरह हमारे आई विटनेस सरदार हबीब साहब उसको फॉलो अप कर रहे थे, जो गाड़ी को जिस एंगल से हिट किया गया तो उस हवाले से फिर जब ये क्रॉलिंग करती हुई गई है 4-5, अल्लाह पाक ने उनको मौजाना तौर पर बचाए। फिर ये जब वो हॉस्पिटल भी आए, हॉस्पिटल के अंदर भी यहाँ पे मुश्किल किस्म के जो है ना मकसद यहाँ पे इसके बारे में, दौशा काकड़ के बारे में, जहांगीर के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तो लिहाजा जैसे ही हमें कुछ महसूस हुआ कि यहाँ पे इनके लिए थ्रेट्स है, कोई मसला है, मसाइल है, फिर उसको हम सिटी इंटरनेशनल लेकर गए वहाँ पे, क्योंकि वो हम महफूज समझते थे उस एरिया को। तो इस सारे अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम बताएं कि ये एक हादसाती एक्सीडेंट नहीं है, इसको जो है ना जानलेवा ये एक हमला है। तो हाई कोर्ट बलूचिस्तान जितने भी आला इदारे हैं इन सब से जो है ना ये दरख्वास्त करते हैं कि एक तहकीकाती टीम बनाई जाए, एक JIT बनाई जाए और इस वाक़े की जो है ना जल्द से जल्द जो करेक्टर्स हैं जिन्होंने ये काम किए उनको जो है ना कैफियत मालूम करके उसको किरदार तक तो पहुँचाया जाए। आपने FIR कटाई, इब्तिदाई मालूमात हम लोगों ने दी।